اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الرعد کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ دراصل اس صورت کا حاصل ہے، اس صورت کا عملی خلاصہ ہے، اس صورت کا مطلوب ہے۔ ہر صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تمہید ہوتی ہے، ایک ابتدائیہ ہوتا ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس صورت کے گویا کہ پیک پر موضوع کو پہنچا دیتا ہے، ایک عروج جیسے ہوتا ہے، اور پھر ایک خاتمہ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جس کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو عام طور پر قرآن فہمی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم صورتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تمہید میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں گے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ان کے سامنے تخلیق کائنات کا تذکرہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور سجدے کا مسئلہ۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چارج لیا اور امت مسلمہ کو چارج دیا۔ یہ سورت کا اصل حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو جو چارج دیا گیا اس کے احکام، شریعت اور پھر حسن خاتمہ۔ ایسے ہی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں اپنی حمد و ستائش کا تذکرہ کیا، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، اور جب اپنی حکمت، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر دلالت کرنے والی، ان صفات کو نمایاں کرنے والی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ موسموں کی تبدیلی، بارش کا برسنا، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ
جو کرم کا معاملہ فرمایا ہے اور جو کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں ان سب کا تذکرہ. جو بندے بینائی سے کام نہیں لیتے، عقل مندی سے، دانش مندی سے کام نہیں لیتے، وہ کیسے محروم ہیں ان حقیقتوں سے. غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تو ان کی کیا حقیقت ہے کہ ایک شخص ہے بڑا پیاسا ہے اور پانی کا ضرورت مند ہے، اس کو پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا پانی سے کہہ رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ اے پانی تو مجھ تک پہنچ جا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اس کے پیاسے ہونٹوں تک، اس کی پیاسی زبان تک پہنچ جائے، اس کے حلق کو تر کر دے. بالکل ایسے ہی مشرک کی حقیقت ہے کہ وہ ضرورت مند ہے مغفرت کا، وہ ضرورت مند ہے اللہ کی رحمت کا، لیکن کسی ایسی چیز کو پکار رہا ہے جس چیز کے اندر جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک وہ شخص جس کے اندر معرفت خداوندی ہے، جس کے اندر علم ہے، جس کے اندر فہم ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ان چیزوں سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے، علم سے محروم ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے. ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ ایک دیکھنے والا انسان اور ایک نابینا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ دو شخص بھی برابر نہیں ہو سکتے جس کے اندر ایمان ہے اور جو ایمان سے محروم ہے. ارشاد فرمایا جو ایمان سے محروم ہے اور دوسری چیزوں کو خالق سمجھ رہا ہے، مالک سمجھ رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، پکار رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کو چیلنج کیا. ارشاد فرمایا اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اس باطل خدا نے پیدا کی، ایک چیز بھی جس کو بھی وہ پکار رہا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ عیسائی دنیا سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پوری کائنات میں کسی پتے کو پیدا کیا، کسی درخت کو پیدا کیا، کسی پھل کو پیدا کیا، کسی جاندار کو پیدا کیا، کسی بے جان کو پیدا کیا. تو جتنے جھوٹے خدا ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مطالبہ کرو اور ان سب کے بارے میں تحقیق کرو کہ کیا. ارشاد فرمایا ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات پیدا کی، کتنی بڑی کائنات ہے وہ آپ سمجھیے، وہ آپ کا موضوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی اور اس کائنات میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اسی کو ہم ملحوظ رکھیں. جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، درخت، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جنگل، باغات، جانور، جاندار، غیر جاندار، یہ ساری ہلچل جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے انہی کو ابھی ہم فی الحال موضوع بحث بنائیں، اور جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے ان کو فی الحال آپ چھوڑ دیجئے. تو جو چیزیں سامنے ہیں ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر دنیا بتائے کہ اس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا. کسی درخت کو بتائیں، کسی پھل کو بتائیں، کسی دریا کو بتائیں، پانی کے قطرے کو بتائیں، ریگستان میں ریت کے ایک ذرے کو بتائیں، کسی بھی چیز کو بتائیں. بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، سورج تو چھوڑ دیجئے، سولار سسٹم تو چھوڑ دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی چیز. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی وضاحت فرما دی، اتنی وضاحت فرما دی. عربوں کے سامنے نخلستان ہوا کرتے تھے اور اس میں کھجور کا درخت، اور کھجور کے درخت میں اس کی شاخیں اور اس کی شاخوں میں کھجوروں کا مجموعہ، کھجوروں کے پھل، اور ان کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کسی غیر اللہ نے پیدا کیا. اور ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کھجور تو چھوڑ دو، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے وہ کسی نے پیدا کی. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں یہ پیدا کر رہا ہے؟ کھجور کی گٹھلی بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کے آگے ارشاد فرمایا قطمیر،
کھجور کی گٹلی پر چڑی ہوئی ایک باریک سی جھلی ہے، اتنی چھوٹی سی جھلی ہے جس کو بسا اوقات ہماری آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، ہم کھجور توڑتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کھجور کے مغز اور اس کی گٹلی کے درمیان ایک جھلی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا وہ جھلی بھی کسی نے پیدا کی ہے تو بتائے یہ کہے کہ یہ میں پیدا کرتا ہوں، میرا پروڈکشن ہے۔ تو ارشاد فرمایا جب خلقو کا خلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اس کائنات میں کسی نے کوئی چیز نہیں پیدا کی تو پھر خدائی کا دعویٰ اس کے ساتھ کیسے مناسب ہو گیا؟ اگر اس کائنات میں کوئی اور پیدا کرنے والا کچھ اور چیزیں پیدا کرتا تو کنفیوژن ہو سکتا تھا کہ یہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں لہذا ان کو بھی پکارا جائے، یہ بھی مالک ہو سکتے، لیکن کوئی پیدا کرنے والا کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے پیدا کیا، تو پھر یہ مشابہت کیوں، متشابہات کیوں، یہ لوگوں کو کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے کہ پیدا کرنے والا مالک تو کوئی اور ہے، پکارا کسی اور کو جا رہا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں کو تم پکار رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور، اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہے، لہذا وہ الواحد القہار، غلبے اور کنٹرول والا وہی تنہا ہے، لہذا اسی کو پکارو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیکن ہے بہت ساری چیزیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بہت اتھل پتھل ہو رہی ہے، جشن ہو رہے ہیں، مذہب کے نام پر تقاریب ہو رہی ہے، جلوس نکل رہے ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اتنا مجمع جمع ہو رہا ہے کہ بسا اوقات انسان حیران۔ تو ارشاد فرمایا یہ سمندر کی جھاگ ہے، جب سمندر کا پانی ساحل سے آ کے ٹکراتا ہے تو اوپر کف اور جھاگ کی شکل میں کچھ چیز سامنے آتی ہے جو 2-4-8 منٹ میں غائب ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا دیکھو جو چیز سچ ہے، حق ہے، وہ باقی رہتی ہے، جو جھوٹ ہے، باطل ہے، وہ پھیلتا تو ہے، اچھلتا تو ہے، لیکن چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ باطل اچھلتا ہے، ہر دور میں اچھلا وہ، لیکن یاد رکھو اس کی زندگی جاویدہ نہیں ہوتی، اس کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، وہ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ کف کو ختم ہونا ہے، جھاگ کو ختم ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو لوگوں کے لیے نافع بنایا ہے وہ باقی رہے گی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھا رہا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرو اور اس خالق کی بات کو مانو۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، مانو گے تو پھر تمہارا معاملہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ الحسنى، تمہارا نتیجہ عمدہ ہوگا، تم کو کامیابی میسر ہوگی، تم کامران ہو جاؤ گے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور جو نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ کی بات تو پھر ارشاد فرمایا وہ اتنے ناکام ہوں گے، اتنے ناکام ہوں گے کہ آخرت کے دن، قیامت کے دن پوری دنیا اور اتنی ہی اور ایک دنیا بھی دے دی جائے تو وہ سب کچھ ملا کر بطور پینلٹی پیش کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اور یہ کہیں گے کہ اللہ یہ سب کچھ لے لیجئے بطور جرمانہ، میری گردن چھوڑ دیجئے، مجھے جہنم سے کسی طرح نجات دے دیجئے۔ لیکن ارشاد فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جہنم تو ٹھکانہ بنے گی، کیونکہ جب امتحان کا وقت ہے اس وقت تم نے پرچہ نہیں لکھا تو بعد میں چاہے کچھ کر لو کامیاب نہیں ہو سکتے، وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں۔ لہذا جبکہ زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی کا سرمایہ تمہارے پاس ہے، اسی وقت اس زندگی کی قدر کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بات مان لو۔ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے جس کو میں نے کہا کہ گویا کہ سورت کا ایک مطلوب ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، ارشاد فرمایا وہ جو اے نبی آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر یقین رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے کہ وہ حق ہے، وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو جاہل ہے، نادان ہے، نہیں جاننا چاہتا، آنکھیں بند کیا ہوا پڑا ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند تو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، عقل مند جو ہوتے ہیں، دانشمند جو ہوتے ہیں
وہ وقت پر بات کو سمجھ لیتے ہیں. وقت گزرنے کے بعد بات سمجھنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. مرض سے مریض مر جائے اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب ڈائگنوسٹ کریں تو یہ ان کی مہارت کی دلیل نہیں ہے. مہارت یہ ہے کہ انیشیل اسٹیج میں سمجھ لے, اس کے بعد وہ بیچارے کا صحیح علاج کرے, وہ بیچارے کو بچا لے. وقت پر بات سمجھنا یہ ذہانت ہے, یاد رکھیے. آپ اچھا طالب علم کس کو سمجھیں گے؟ جو سال بھر محنت کرے اور امتحان سے پہلے تیار ہو کر وہ پھر ایگزامینیشن سینٹر جائے اور صحیح لکھے, اچھے نمبر حاصل کرے. آپ اچھا تاجر کس کو کہیں گے؟ جو وقت سے پہلے منڈی کو سمجھ لے, موسم پر اپنا مال اور جو سرمایہ لگایا ہے سامان پر وہ صحیح موسم میں نکال دے. موسم گزرنے کے بعد چیز بچی رہ جائے گی تو وہ سوائے سڑنے گلنے کے اور سوائے یہ کہ پڑی رہ جائے مصیبت بن کر سر پر, اور اس کا کچھ حاصل نہیں رہ جاتا. لہذا وقت پر بات سمجھنا یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, کہ جو حق پروردگار نے آپ پر نازل کیا وہ جو جان رہا ہے, اس حق کو سمجھ رہا ہے, اس حقیقت کو پا رہا ہے, اس حقیقت پر, اس حق پر, اس سچائی پر ایمان رکھ رہا ہے, وہ کمن ہوا اعما, نابینا کی طرح ہو سکتا ہے جو سچائی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. لازمی بات ہے اعما یہاں پہ مجازن استعمال ہوا. اس کے معنی یہ کہ جو آخرت کا نابینا ہے, جو آخرت کو نہیں سمجھ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نابینا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی کروڑ نشانیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے, تو وہ اندھا اور وہ بینا جو حق کو سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ رہا ہے اور رسول پر نازل ہونے والی چیز پر ایمان رکھ رہا ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب, عقل والے تو فوراً عقل کے ناخن لیتے ہیں, بات کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے وہ احکام میں سب سے اہم بات, یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کا, 9 صفات کا تذکرہ فرمایا, جس میں پہلی صفت ہے الذین یوفون بعہد اللہ. پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ سے جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کا ایفا کرتے ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں, فلفل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا معاہدہ ہوا ہے بندے کا؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ, اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. جب آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں اور ایک بندہ کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو دوسرا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ لازمی بات ہے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے پھر ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کرے گا, تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور وہی یہ معاہدہ ہے جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں, ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد, اللہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے, اللہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اللہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس معاہدے کو دہراتے ہیں, اس کی تجدید کرتے ہیں. اور عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ لی جائے اور مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بندگی ہمیشہ بندہ کرتا رہے, مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے, مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہوتی رہے, جن میں سے بعض اہم احکام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. الذین یوفون بعہد اللہ, پہلی صفت وہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد سے جب ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے تو پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گی. لہذا ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد بھی آپ ہی کی جانب سے آئے گی. ہر موقع پہ اللہ مدد آپ کی جانب سے آئے گی, توفیق آپ کی جانب سے,
ہدایت آپ کی جانب سے، صحت آپ کی جانب سے، زندگی آپ کی جانب سے، موت آپ کی جانب سے، مغفرت آپ کی جانب سے، ہر مدد اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ ہے ہمارا معاہدہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی پہلی سیڑھی، ایمان کا پہلا زینہ۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور جو عہد و پیما ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان ایگریمنٹس کو یہ بندے نہیں توڑتے، نہ اللہ کے اس معاہدے کو توڑتے ہیں جس کا ابھی میں تذکرہ کر چکا ہوں، جس کا آیت کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور نہ ہی ان معاہدوں کو توڑتے ہیں جو بندے خود آپس میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو عہد و پیما کی اہمیت ہے، جو تم وعدے کرتے ہو، ایگریمنٹس کرتے ہو، اس کے معنی یہ نہیں ہے تمہاری یہ نجی اور شخصی چیزیں نہیں۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کو نبھایا تھا یا نہیں نبھایا تھا، ان کو پورا کیا تھا یا پورا نہیں کیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور جو عہد و پیما انہوں نے کیا ہے وہ عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، معاہدوں کو توڑنے والے نہیں ہوتے۔ تو اس دوسری بات کو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرف تو یہ پہلی بات کی تاکید ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ ایک عمومیت ہو رہی ہے کہ سارے معاہدے جو بندوں نے کیے وہ سارے معاہدوں کا، عہد و پیما کا لحاظ کرنے والے وہ ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے لوگ کہتے کہ اے اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے آؤ میرے سے معاہدہ کرو۔ معاہدہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے اس میں پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں مختلف باتیں ارشاد فرماتے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس فرماتے کہ یہاں جہاد کے لیے عہد و پیما لیا جائے تو وہاں جہاد کا تذکرہ فرماتے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ یہاں بندوں کے حقوق کی پامالی بہت ہو رہی ہے تو وہاں حقوق العباد کا تذکرہ فرماتے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ قبیلہ ایسا ہے کہ یہ لوگ ذرا لین دین میں کمزور ہیں تو وہاں لین دین کا تذکرہ فرماتے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ لیا اور بیعت فرمائی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی سوال نہ کرو گے۔ تو پھر الذین ولا ينقضون الميثاق کی آپ تفسیر دیکھیے کہ صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو اتنا نبھاتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سواری پر سوار ہوتے اور ہاتھ سے ان کے کوڑا گر جاتا تو کسی سے سوال نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ وہ اٹھا کے دو، بلکہ خود سواری سے اترتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، لہذا میں اس کو بھی مانگنے میں شمار کرتا ہوں۔ یہ جو عہد کرتا ہے بندہ اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو اللہ سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ ہم پورا کرنے والے ہوں، اور دوسری بات جب حقوق اللہ کا تذکرہ ہو گیا تو بندوں کا تذکرہ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، اور تیسری صفت ان بندوں کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو وہ نہیں توڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں دی، کسی بھی حالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ بہت خیر کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، لیکن اگر کوئی
ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں کے اس کے ماں باپ یا باپ صرف یا صرف ماں مشرک ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان سے تعلق توڑ لیا جائے. مشرک ہے، پوجا کرتے رہیں، وہ شرک میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا. ماں باپ کی حیثیت سے ان کی خدمت کی جائے گی. کسی بھی حالت میں ماں باپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا تم کو حسن سلوک کرنا ہے، اتنا حسن سلوک کرنا ہے، اتنا حسن سلوک کرنا ہے کہ تم اف بھی ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے. تھک جاتا ہے انسان، اور تھکنے کی وجہ سے یا بار بار ایک کام کرنے کی وجہ سے اکتا جاتا ہے اور اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، اف نکل جاتا ہے، تو فرمایا تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، تم اف بھی نہ کرنا، جھڑکی ان کو نہ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے تم ایسے نرم ہو جانا جیسے کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جب میں چھوٹا تھا تو جس طرح مجھے گود میں لے کے وہ مجھے ٹہلتے تھے، اس کی میں دہائی دیتا ہوں، اسی طرح آپ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے رہے. یہ دعا کرتے ہوئے سوچ لینا کہ کس طرح تمہاری انہوں نے پرورش کی. ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کے ساتھ، جو ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے، یعنی ہماری اپنی جو جڑ ہے، اس جڑ سے جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر بھائی بہنوں کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر ہماری جڑ کی جو شاخیں ہیں، یعنی چچا، پھوپھی، دوسری طرف ماموں، خالہ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رشتے کی وضاحت فرماتے تو ارشاد فرماتے العم سن و ابی. یاد رکھو، چچا تو باپ ہی کا ایک حصہ ہے. خالہ کا تذکرہ ہے تو ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام. دیکھو خالہ جو ہے نا ماں کے برابر ہے، لہذا ان سب رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اتنی تاکید کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختلف آیتیں آئی ہیں قرآن پاک میں، ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سراپا حجت بن کر یہ رشتے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ایک بندے کا حساب شروع ہوگا تو یہ رشتے سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارا لحاظ رکھتا تھا اور ہم کو جوڑتا تھا، لہذا آج آپ اپنی رحمتوں سے اس کو جوڑیے. اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ دنیا میں ہمارا لحاظ نہیں رکھتا تھا، ہم کو کاٹتا تھا، آج اپنی رحمتوں سے اس کو آپ کاٹ دیجئے، اپنی رحمتوں سے اس کو آپ محروم کر دیجئے. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی، یہ عنوان ہے، صلہ رحمی نام ہے رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے اسلامی شریعت میں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا میں رحمان ہوں، رحمت ہی کے لفظ سے میں نے صلہ رحمی کو نکالا ہے. رحمی، رحم، تو لفظ رحم جو ہے یہ رحمان ہی کی صفت سے نکلا ہوا ہے. لہذا بندو اس کو جوڑو تاکہ میری رحمت سے تم جڑے رہو، بندو اس کو نہ توڑو تاکہ تم میری رحمت سے میں ٹوٹ جاؤ، میری رحمت سے تم کو تاکہ مایوس ہونا پڑے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں نوجوان سے ہے، اور نوجوانوں کو جو امتحان ہوتا ہے نا اپنے کزن سے آپ اس کا اندازہ کیجئے، کمپٹیشن کے ماحول میں اور تھوڑا کھینچم تانی کا جو ماحول ہو جاتا ہے، لہذا وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے جو چچا زاد بھائی ہیں، میرے جو پھوپھی زاد بھائی ہیں، مختلف قسم کے رشتہ دار ہیں، میں بہت حسن سلوک کرتا ہوں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں. اب بھی کیا میں ان کے ساتھ اچھا رشتہ، اچھا ناتا جوڑے رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بھی اچھے اخلاق کے ہیں اور تم بھی اچھے اخلاق کے ہیں تو یہ تو تبادلہ ہو گیا اخلاق کا، یہ تو برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا. اس میں کیا خوبی ہے؟ اس میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا خوبی وہاں ہے جب وہ بد اخلاق ہوں، وہ رشتے کو توڑ رہے ہوں،
اور تم رشتے کو جوڑتے چلے جاؤ, تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, تب یہ خوبی ہے, اس پر تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والا ہے. لہذا رشتوں کو جوڑا جائے. اتنا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی قرآن پاک میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی اپنے ارشادات میں, پھر بھی آپ دیکھیے مسلم سوسائٹی میں رشتوں کے سلسلے میں کتنے جھگڑے ہیں, کتنی دوریاں ہیں, آپس میں سالوں ملاقاتیں نہیں ہیں, اور دوری, اور کبھی کبھی تو عدالتوں میں مسئلے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی کہ یاد رکھو خونی رشتوں کو نہ بگاڑو, ان کا پاس و لحاظ کرو. خونی رشتوں کا جب بندہ پاس و لحاظ نہیں کرے گا تو پھر کس کا پاس و لحاظ کرے گا, کس سے پھر محبت کرے گا؟ دنیا میں کیسے محبت عام ہوں گی؟ دنیا میں تو صرف نفرتیں پھیل کر رہ جائیں گی. لہذا ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ کرے گا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, چوتھی صفت جس کے اندر رب کی خشیت ہو. یخشون کا لفظ ہے, دیکھیے اب میں ترجمہ خشیت سے کر رہا ہوں, اگرچہ کہ اکثر و بیشتر ترجموں میں آپ دیکھیں گے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کا ترجمہ. لازمی بات ہے ڈرنے کا ترجمہ اردو کے لحاظ سے صحیح ہے, کیونکہ اردو میں خوف, خشیت اور دیگر اس طرح کے الفاظ کے لیے فزیع, یہ سب لفظ کے لیے ایک ہی ترجمہ ڈرنے کا ہے. لیکن خشیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خشیت کا مفہوم ہوتا ہے کسی کے روب اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کے جلال کی وجہ سے جو ایک روب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کو خشیت کہتے ہیں. ایک تو ڈر ہے مثلا کہ کسی کے اوپر کوئی درندہ حملہ کر دے, ایک ڈر ہے مثلا سانپ ڈس لے, یہ خاص قسم کا ڈر ہے. اس میں عظمت نہیں ہے سانپ کی, اس میں درندے کا احترام نہیں ہے, ڈر ہے, خوف اس کو کہتے ہیں. خوف اس کو کہتے ہیں. ابھی خوف بھی آ رہا ہے لفظ انشاءاللہ, اس سے آپ کے سامنے زیادہ وضاحت ہو جائے گی. لیکن خشیت اس وقت کہتے ہیں جس وقت کسی بڑے مشفق استاذ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اور کوئی بڑا مشفق بزرگ آپ کے دادا ہے, نانا ہے, والد ہے, بہت شفقت محبت فرماتے ہیں, اور ان کی خلاف ورزی آپ نے کر دی, ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم میرا سامان ہے, یہ میری کتاب ہے, بالکل صاف ستھری رکھو, تم نے اس کو گندا کر دیا, پھاڑ دیا, میلا کر دیا. وہ آ رہے ہیں تو ایک شرمندگی کی سی جو کیفیت ہوگی, اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک کا حسن کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب, رحمان کی دعائی دی کہ بغیر دیکھے رحمان کی جن کے اندر عظمت ہوتی ہے, خشیت ہوتی ہے, اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے, محبت بھی ہے, اس سے تعلق بھی ہے, اس کی شفقتوں کا احساس بھی ہے, اس کی محبتوں کا احساس بھی ہے, اس کی عنایتوں کا احساس بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف کی سی ایسی کیفیت ہے کہ اب جب حساب لے گا تو میں کیا منہ دکھا سکوں گا. یہ کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی خشیت کا تذکرہ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, کہ رب کی خشیت ہے, اس کے جلال کا احساس ہے, اس کے جمال کا احساس ہے, اس کی عظمت کا احساس ہے, اس کی کبریائی کا احساس ہے. اور وہ رحمان جس کی نعمتوں پر زندگی بسر ہو رہی ہے, اس کے سامنے ہم رشتے توڑ کر, اس کے سامنے ہم لڑ جھگڑ کر, اس کے سامنے ہم نفرتوں بھرا دل لے کر حاضر ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو لازمی بات ہے الا من اتى الله بقلب سلیم, سلامتی والا دل لے کر حاضر ہونے کا جو بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو نبھاتا ہے, انہی میں رشتوں کو نبھاتا ہے. دنیا میں کچھ نہیں مل رہا ہے, دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے, یہ بیچارہ محبت سے ملنے گیا, وہاں معلوم یہ ہوا اس کی توہین کی جا رہی ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جملے کسے جا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, چائے کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے مجھے تو ملے گا اللہ کے پاس, یہ احساس لوں گا میں اجر اللہ تعالیٰ سے. اس نے حکم دیا رشتوں کو جوڑا جائے, اس نے حکم دیا کہ خونی رشتوں کا لحاظ کیا جائے, لہذا میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. جیسے میں اللہ کی حکم کی تعمیل میں مسجد آتا ہوں, میں مسجد میں یہ نہیں توقع کرتا
مسجد میں مجھے یہ تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے چائے پلائی جائے، میرے یہاں پر بڑی زبردست قسم کی خیر مقدمی اہتمام ہو، بالکل نہیں۔ جیسے مسجد میں ہم یہ سوچ کر آتے ہیں کہ بس اللہ کو خوش کرنا ہے، اسی طرح وہ بندہ جب کسی رشتہ دار سے بھی ملنے جاتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی کی نیت سے جاتا ہے۔ تو لازمی بات ہے پھر اس کے بعد سے رشتے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی، بندوں سے کچھ لینا ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، آپ سے نہ صرف یہ کہ حضور بدلے کی بھی کوئی نیت نہیں، بلکہ آپ تھینک یو کہہ دیں ہم اس کی بھی توقع نہیں کرتے، شکریہ آپ کہہ دیں ہم اس کی بھی توقع نہیں کرتے، آپ سے ہم کو کچھ نہیں لینا دینا، جو کچھ لینا ہے اپنے رب سے لینا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے خشیت رب کا تذکرہ فرما دیا تو پھر پانچویں بات یہ بھی ارشاد فرما دی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ ہے دیکھیے خوف، ارشاد فرمایا اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ حساب تو ہے طے ہے، ارشاد فرمایا حساب کتاب کے سلسلے میں کوئی چھٹی نہیں دی جائے گی، لیکن یاد رکھو ایک حساب ایسا ہے جو بہت آسان ہے تمہارے لیے، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹی موٹی چیزیں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، آگے بڑھا دیا جائے، یہ ہے ہلکا پھلکا حساب۔ لیکن سول حساب ایک برا حساب ہے، خطرناک حساب ہے۔ وہ خطرناک حساب کیا ہے؟ وہ خطرناک حساب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے 1 گھنٹے کا حساب لے لیا جائے۔ وہ خطرناک حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک ہی نعمت کا حساب لے، پانی ہی کا اللہ تعالیٰ حساب لے، کتنے لیٹر پانی تم نے پیا تھا ہمارا، اور اس کے بدلے میں کیا تم نے شکر ادا کیا، اس کے بدلے میں تمہارا کیا رد عمل رہا۔ اگر یہی حساب اللہ تعالیٰ لے لے تو جواب ہم نہیں دے سکتے۔ سول حساب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کا پوچھا جائے گا عمر کہاں گوائی، پوچھا جائے گا پیسے کہاں سے کمائے تھے، پوچھا جائے گا پیسے کہاں خرچ کیے تھے، کیا جواب دے گا بندہ؟ کتنا پریشان ہو جائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خوف، یہ ڈر اور یہ اندیشہ ہے کہ برے حساب میں مبتلا ہو جاؤں تو پھر لینے کے دینے ہو جائیں گے، یہ احساس کے ساتھ اگر بندہ احتیاط کرے اور برے حساب کا اس کے اندر ڈر ہو جس کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچتا رہے، تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اس 5ویں صفت کے تذکرے کے بعد کہ بندے کے اندر ہمیشہ خوف رہنا چاہیے برے حساب کا، اللہ تعالیٰ 6ٹی بات ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ، جو صبر کرتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ صبر ایک اختیاری ہے اور ایک اضطراری ہے، ایک مجبوری کا صبر ہے۔ مجبوری کا صبر تو بہت جانتے ہیں ہم، وہ یہ کہ کوئی نقصان ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب صبر کر لو، کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کی جیب کٹ جائے تو اب صبر کر لو، کیا کر سکتے؟ تو آپ صبر کے سوا کچھ کر بھی تو نہیں سکتے۔ یہ تو مجبوری کا صبر ہے، صبر کے سوا کوئی شکل ہی نہیں ہے، پھنس گئے چاروں طرف سے صبر کر لو۔ لیکن ایک صبر ہے جو عربی کا صبر ہے، جو قرآنی صبر ہے، جو اسلامی صبر ہے۔ وہ صبر کیا ہے؟ وہ صبر 3 حالتوں میں ہوتا ہے، اور تینوں حالتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الصبر علی الطاعات، نیکیوں پر جمے رہنا، موسم چاہے گرم ہو جائے، سرد ہو جائے، بارش شدید ہو جائے، جو معاملات ہیں آپ کے، مسجد میں حاضر ہونا، نماز پڑھنا، اس کی ثابت قدمی رہے، صحت ہو یا مرض ہو، اللہ کا حکم ماننا، اس کی عبادت کرنا، طاعتوں پر جمے رہنا، یہ پہلی قسم۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی الصبر عن المنہیات، نیکیوں سے، نیکیوں پر جمے رہنا، یہ تو ہے ہی صبر، مگر دوسرا اور ذرا آزمائشی مرحلہ آتا ہے، گناہوں سے بچے رہنا اور اس میں ثابت قدمی۔ یہ بڑا آزمائشی مرحلہ آتا ہے، گناہوں سے بچے رہنا۔ کبھی کبھی گناہ جو ہے انسان کو ایسا دل لبھانا، ایسی دل لبھانے والی دعوت دیتے ہیں کہ انکار مشکل ہو جاتا ہے۔ ماحول پورا کا پورا گناہ کر رہا ہے، اچھا ماحول گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
نہ صرف یہ کہ گناہ کر رہا ہے بلکہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اور جو گناہ نہیں کر رہے ہیں ان کی فہمائش کر رہا ہے، ان کی سرزنش کر رہا ہے۔ تو اب انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اب پورے ملوث ہے تو میں کیوں نہ کروں، لہذا وہاں انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الصبر عن المنہیات، جمع رہنا۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھ لینا، گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول تیار کر دیا گیا ہے، گناہوں پر انعامات کی پیشکش ہے، گناہ نہ کرنے پر جیل کی دھمکی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی ثابت قدمی کچھ ہی دنوں پہلے وہ پورا واقعہ گزر چکا ہے۔ یہ کیفیت جس سے بیشتر نوجوان آج دوچار ہے، اور بیشتر نوجوانوں کے اکثر سوالات یہی ہے کہ ان کے دفتر میں، ان کے کالجز میں، ان کے کیمپس میں، ان کے ہاسٹلز میں ان کو گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جب گناہ نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے تو ان کی فہمائش ہے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں اور ان کو نکما سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک نوجوان اللہ کے دین پر جمع ہوا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور اس گناہ کی جانب نگاہ نہیں کرتا تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوے پر ہے۔ تو پھر جب یوسف علیہ السلام کے اسوے پہ ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کچھ حضرت یوسف کو ملا تھا انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی نیک نامی ملے گی، یہ ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل کر کر مہر لگا دی۔ کیا ارشاد فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ نہیں فرمایا تھا میں چونکہ یعقوب کا صاحبزادہ ہوں اور اسحاق کا پوتا اور ابراہیم کا پرپوتا ہوں اسی لیے یہ خصوصی مقام مجھے ملا، نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا دیکھو جو بھی اس راستے پہ چلے گا نا، تقوی کو اختیار کرے گا اور ثابت قدم رہے گا، جمع رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ محسن جس کے اندر یہ حسن معاملات ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا دوسری چیز یہ ہے الصبر عن المنہیات، کہ گناہوں سے بچنا بہت ہی آزمائشی مرحلہ۔ اچھے اللہ والے کبھی کبھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اور پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس امتحان کو جو پار کر لیا، کامیاب کر لیا، تو یوں سمجھ لیجیے بس ولایت ہے اس کے لیے، اللہ کے پاس وہ مقبولیت ہے کہ خیر کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، یہی بندہ پھنس جاتا ہے۔ ماحول نیکیوں کا ہے، جہاں سبھی اللہ والے رہتے ہیں، آپ خانقاہ میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جہاں سگریٹ جلانے کی بھی اجازت نہیں، وہاں بچے ہوئے ہیں، تو وہاں تو لازمی بات ہے قانون کے ڈر سے بچے ہوئے ہیں، وہاں تو ڈنڈے کے ڈر سے بچے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بچ گئے گناہ سے جہاں گناہوں کا ماحول تھا، وہاں بچ گئے گناہ سے جہاں طوفان بدتمیزی تھا۔ اس کے بعد پھر آپ سوچئے کہ کتنی بڑی قربانی دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ الصبر علی الابتلاء، آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی بدن میں، کبھی کبھی آمدنی میں، کبھی بال بچوں میں، کبھی کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری آزمائشوں میں بندہ ثابت قدم رہے، یہ ساری آزمائشوں میں بندے کے اندر ناشکری، شکوہ، شکایت کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ یہ ہے صبر کی وہ تین صفتیں جو اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ صفت اور یہ ادا وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا رہا ہے، مجبوری نہیں ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ نہیں سوچ رہا بلکہ بس اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسوں کے لیے کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتویں صفت یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اب جب صبر ہے، عبادتوں پر جمنے کی صلاحیت ہے، تو سب سے پہلا مظاہرہ تم کو نماز کے ذریعے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا مظاہرہ رمضان میں نماز کا ماحول بنا ہوا ہے اور ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ آفس میں بھی اگر میں نماز پڑھنے نہیں نکلوں گا تو لوگ طنز کریں گے، ہنسیں گے، جملے کسیں گے، لہٰذا نماز کے لیے نکلنا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ماحول کا نتیجہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماحول کے نتیجے میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے ریجیکٹ ہو جائے گی، نہیں،
इंशाअल्लाह उसकी रहमत से उम्मीद है वो भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन एक वो नमाज है जो मुश्किलात के साथ, एक वो नमाज है जो हालात से लड़ते हुए पढ़ी जा रही है। तो सोचिए आप दोनों नमाजों में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। लिहाजा साबित कदमी है या नहीं है, पहला मुजाहरा, पहला नमूना नमाज। अगर पांचों वक्त की नमाज है तो इसके माने ये कि बंदा दीन पर साबित कदम है, कोई चीज उसके पैरों को खाड़ने वाली नहीं। नींद उसको नहीं रोक रही है तभी तो वो फजर में आ रहा है। थकन उसको अल्लाह की फरमाबरदारी से नहीं रोक रही इसीलिए तो ईशा में आ रहा है। और दुनिया का निजाम उसको, दुनिया की आमदनी और दुनिया का हुस्न उसको नहीं रोक रहा है अल्लाह ताला की इबादत से, इसीलिए तो वो जोहर में और असर में आ रहा है। और शदीद मसरूफियात उसको अल्लाह की इबादत से नहीं रोक रही, इसीलिए तो वो मगरिब में आ रहा है। अगर पांचों वक्त वो नमाज पढ़ रहा है तो इसके माने ये कि वो है साबित कदम, सब्र की सिफत उसके अंदर आ चुकी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने नमाज इशा जमात के साथ पढ़ ली और नमाज फजर जमात के साथ पढ़ ली तो अल्लाह ताला उसकी पूरी रात को इबादत बनाएगा और पूरी रात क़ियामुल लैल का उसको अजर मिलेगा कि अल्लाह की इबादत के साथ उसने अपनी मसरूफियात को खत्म किया और अल्लाह की इबादत के साथ उसने अपने दिन का आगाज किया। तो फिर रात की राहत और सोना और बिस्तर पर लेट रहने को भी रहमान इबादत बना देगा। ये है सब्र का पहला जो इम्तिहान है वो नमाज है। इसीलिए तो हजरत उमर फरमाते थे, नमाज आ गई तो इस्लाम आ गया। नमाज अगर आ गई है किसी बंदे के अंदर तो पूरा इस्लाम आ गया, और अगर नमाज नहीं आई तो इसके माने ये कि अभी कुछ आया है कुछ नहीं आया है, जिस पे मैं तबसरा इसलिए नहीं करूंगा कि फतवों से मेरी बात टकरा जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अल्लाह के रसूल का फतवा तो कुछ और है, बहरहाल कि जानबूझकर जो नमाज छोड़ रहा है कुफर कर रहा है, कुफर कर रहा है। फरमाया वो कुफर कर रहा है। ऐसा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने रहमतुल्लाह अलैह घबरा कर ये कहा कि जो एक नमाज जानबूझकर छोड़ देगा तो उसका निकाह मनसूख हो जाएगा, बीवी बीवी नहीं रह जाएगी। ये फरमाया इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सोचिया, बीवी बीवी नहीं रह जाएगी, जैसे एक शख्स मंदिर में जाए पूजा कर ले तो मुर्तद हो गया, मुर्तद होते ही निकाह टूट गया, निकाह बाकी थोड़ी रहता है, खत्म, उसके बाद से रिश्ते इज़्दिवाज में खलल आ गया। ऐसे ही इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी तो फिर प्यारे रसूल के इरशाद के मुताबिक, हबीब पाक के इरशाद के मुताबिक उसका रिश्ते इज़्दिवाज खत्म हो गया, निकल गया इस्लाम से। ज्यादा इक़ामुस सलात, नमाज आ जाए जो बुनियादी पिल्लर है जिस पे कि इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी हुई है। यह जिस्मानी इबादत है जिसके तज़किरे के बाद अल्लाह ताला 8वें नंबर पर इरशाद फरमाता है, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। और अल्लाह ताला ने जो दे रखा है ना, तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है, तुमसे कहीं ज़हीन, तुमसे कहीं समझदार, तुमसे कहीं ज्यादा तालीम याफ्ता लोग वो बेरोजगार है, परेशान है। जब अल्लाह ने तुमको दिया है तो ये महज उसका करम है, वो किसी को देकर आजमाता है, किसी को नहीं देकर आजमाता है। आगे अल्लाह ताला इस हकीकत को खुलकर बयान कर रहा है, इंशाअल्लाह उसी आयत पे गुफ्तगू खत्म होगी। तो ये दुनिया मिलना या दुनिया का न मिलना यह महज मशीयत खुदाबंदी है, मेरी आपकी सलाहियत का नतीजा नहीं है। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो कुछ उन बंदों को दे रखा है ना, हमने दे रखा, रज़क़नाहुम, उसको वो खर्च करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। वअनफ़क़ू, इंफाक करते हैं। और इंफाक भी कैसे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, तुम्हारे अपने जरूरतमंदों पर, तुम्हारे खानदान के जरूरतमंदों पर, आस पास के पड़ोसी जरूरतमंदों पर, महल्ले के गरीबों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, नादारों पर, कैद जो हो गए, जेल में पड़े हुए हैं, बीमार जो हो गए, कमाने के काबिल नहीं रह गए, बूढ़े हो गए, कमाने के काबिल नहीं रह गए, तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है उनकी खिदमत की जाए, कहाँ जाएंगे बेचारे। लिहाजा वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो कुछ अता कर रखा है उसमें से वो बंदे खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन, छुप कर भी
کھل کر بھی. پہلے سرن فرمایا، علانیتن پہلے نہیں فرمایا. دوسرے نمبر پر علانیہ ہے. علانیہ مانے آپ جانتے ہیں کھل کر، علی اعلان. سرن پوشیدہ، چھپ کر، نظر نہ آئے، اس انداز میں. یاد رکھیے یہ سرن کب ہوتا ہے؟ چھپا کر خرچ کرنا اس وقت پسندیدہ ہوتا ہے جبکہ صدقات نافلہ ہوں، واجبہ نہ ہوں. یعنی زکوٰۃ چھپ کر خرچ کی جائے ضروری نہیں، زکوٰۃ کا تو حساب کتاب کیجئے اور زکوٰۃ کا حساب بیت المال کو بھی پیش کیجئے. بیت المال نہیں ہے مثلا ہندوستان، تب بھی زکوٰۃ کا حساب کتاب آپ سوسائٹی کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیجئے تاکہ اطمینان رہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ بے ایمانی تو نہیں کر رہے ہیں، ڈنڈی تو نہیں مار رہے ہیں. کیونکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں شیطان بہت بھٹی پڑھاتا ہے، اور جب تھوڑی زکوٰۃ آتی ہے تو بہت ایمانداری کے ساتھ ادا کرواتا ہے، اور جب زکوٰۃ لمبی چوڑی ہو جاتی ہے لاکھوں میں تو پھر تدبیریں سکھاتا ہے. حالانکہ وہ شیطان، وہ ابلیس یہ نہیں بتاتا کہ جب میری آمدنی 100 روپے تھی تب میں 2.5 روپے خرچ کر رہا تھا کس خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ 100 روپے آپ نے دیے، لیکن آج اللہ تعالیٰ مجھے 100 کروڑ دے رہا ہے تو ذرا میں ڈنڈی مارنے لگا ہوں. دیا کس نے 100 کروڑ؟ 100 روپے کی میری حیثیت کو بڑھا کے اس نے اب 1 کروڑ کر دیا، تو 1 کروڑ کا 2.5% دینا ہی دینا ہے. 2.5 لاکھ ذرا فگر بڑا دکھ رہا ہے لیکن جو آیا وہ بڑا نہیں ہے، جو انکم ہوئی وہ فگر کتنا بڑا اس پہ غور نہیں کر رہا ہے. لہذا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کیسے ادا کروں، اتنا بڑا فگر. لہذا کسی مفتی سے فتویٰ لیتا ہے بیٹی کے نام زیور کر دو، اور بیٹی اگر چھوٹی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. وہ بیچارہ الفاظ کو دیکھتا ہے، چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اچھا نابالغ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لہذا معلوم یہ ہوا سال بھر میں مہینہ 1 مہینے کے لیے اپنی دولت زیور وہ نابالغ بچوں کے نام شفٹ کر رہے ہیں، پھر 11 مہینے ہمارے تصرف میں، 11 مہینے پھر ہمارے تصرف میں. اتنے بہانے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں کرتا ہے انسان. ان بہانوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا علانیتاً، اعلان کرو، بتاؤ، حساب کتاب دو. 1-2 امام صاحب کو مسجد کے یا کوئی اچھے اپنے محسن کو، اپنے دوست کو جو آپ کا ہم خیال ہو، حساب کتاب دو، ڈسکس کرو اتنی زکوٰۃ ہے اور اتنی زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں حساب میں غلطی ہو رہی، ذرا آپ ایک مرتبہ چیک کر لیجئے. یہ علانیتاً. اور اسلامی مملکت میں تو پورا حساب کتاب آپ کو بیت المال میں یا بیت المال کی طرح جو بھی محکمہ حکومت بنائے گی اس میں پیش کرنا ہوگا، ضروری ہوگا. یہ چھپ کر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. اسلامی مملکت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دے دیا راتوں رات ہو گیا، آپ مجھ سے حساب کتاب مت لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب لیتے تھے اور عامل جاتا تھا اور عامل حساب لگاتا تھا، آپ کی دکان یہ مالیت کی ہے، آپ کے جانور اتنے ہیں، آپ کے پاس زیور اتنا ہے، آپ کو اتنی زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ نوٹس دیتا تھا، وہ نوٹس دے کے بعد آپ تو زکوٰۃ وصول کرتا تھا. پھر زکوٰۃ میں تو کھلم کھلا ہونا چاہیے. لیکن علانیتاً بعد میں کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا، پہلے ارشاد فرمایا کہ اور وہ خرچ کرتے ہیں ہم نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے چھپ کر. اور چھپ کے کہاں کس میں موقع پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ جبکہ صدقہ نفل ہو، نفل زکوٰۃ سے ہٹ کے ہو، زکوٰۃ سے ہٹ کے ہو. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے ہٹ کے خرچ کرنے کو مقدم کیا ہے، زکوٰۃ کو بعد میں بیان کیا ہے. کیوں؟ اصل تو بندے کے اندر مزاج انفاق کا ہونا چاہیے. اصل تو بندے کے اندر مزاج اللہ کے لیے اتنا خرچ کرنے کا، اتنا خرچ کرنے کا ہونا چاہیے کہ اس کے پر زکوٰۃ کی واجب نہ ہو. لیکن اگر بخیل ہے اور بچا کے رکھتے ہیں تو پھر یہ تو فرض زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے. اسلام کی بنیاد انفاق پر ہے، امساک پر نہیں ہے. یہودی مذہب ہے، یہودی تصور ہے، بینکوں کا نظام ہے امساک کا، جمع کر کے رکھو، جمع کر کے رکھو، جتنا ہو سکتا سیو کرو. جواز میں جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فتوی کی زبان نہیں ہے میری، لیکن مزاج کی بات ہے. اسلام کا مزاج انفاق کا مزاج ہے، امساک کا مزاج نہیں ہے. امساک کا مزاج تو وہ مزاج ہے جو آج کی دنیا ہم پر لاد دی کہ سیونگ کا زیادہ سوچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کا سوچو کہتے تھے، خرچ کرتے جاؤ، دیتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ تم بیج لگا رہے ہو، کھیتی کر رہے ہو.
किस उम्मीद के साथ, कितनी तमन्नाओं के साथ किसान खेती करता है, और जिस वक्त वो बीजों को फैलाता है, दाने को जमीन में डालता है, तो फिर उसकी निगाहों में लहलहाता हुआ खेत होता है हरा भरा, कि कुंटलों कुंटल चावल काटूंगा, गेहूं काटूंगा। बिल्कुल यही तसव्वुर के साथ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते चले जाओ कि इतना अजर मिलेगा, इतना अजर मिलेगा, इतना अजर मिलेगा, कि एक अजर तुम देखोगे ओहद के पहाड़ की तरह सोना है, और इतना बड़ा, अल्लाह में तो कभी खर्च ही नहीं किया था। बंदा कहेगा अल्लाह इतना बड़ा सदका तो कभी मैंने किया ही नहीं था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा नहीं नहीं, वो जो तुमने 1 रुपए का सिक्का जिसकी तुमको खुद जरूरत थी वो खर्च कर दिया था तुमने महज हमारी खुशनुदी के लिए, उसको हमने तरक्की दी और हमने उसको सोने का पहाड़ बना दिया है अजर में। ये इस जज्बे के साथ खर्च करो। जब ये आयतें नाजिल होती चली गई मक्की दौर में, तो सहाबा पूछ पड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, अल्लाह के रसूल बताइए हम क्या खर्च करें, बताइए अल्लाह के रसूल हम क्या खर्च करें। तो सहाबा से भी अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी ली, उस कुर्बानी का 1% हिस्सा कुर्बानी जिंदगी में नहीं दे सकते, उनसे तो कुर्बानी ली और ये कहा कुलिल अफ़वा, ये नहीं कहा 2.5% कहो है नबी, हालांकि फर्ज यही होने वाला है। उनसे क्या कहा गया, कुलिल अफ़वा, ए नबी आप कहिए जो फाजिल बच जाए खर्च कर दो, जो फाजिल बच जाए, खाने पीने के बाद दिन भर मजदूरी करो और रात में खाने पीने के बाद जो बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो, बचा के ना रखो। सहाबा से ये कुर्बानी ली गई। ये है इंफाक का वो मिजाज जो इस्लाम की बुनियाद है, और यही वो सहाबा की कुर्बानी है कि आज हिंदुस्तान तक के इस्लाम आपको नजर आ रहा है। सारी दुनिया में पूरे कोशों में हर शोशे में जो इस्लाम पहुंचा वो सहाबा की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से। वअंफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन, पहले तो छुपा छुपा के खर्च करते जाओ, ऐसे छुपा छुपा के खर्च करो, इरशाद फरमाया सीधा हाथ दे तो बाएं हाथ को खबर भी ना हो, इस ऐसे खर्च करते चले जाओ। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते, जब बचा बचा के रख रहे हो तो ठीक है, जायज है तुम्हारे लिए, उसको कोई भी नाजायज नहीं कह सकता, लेकिन फिर वो अलानिया खुल्लम खुल्ला 2.5% तो देना ही देना है। सेविंग का हिसाब किताब करो और उस पर 2.5% फिर अल्लाह के राह में हर साल खर्च करो। साल गुजरने के बाद ज़कात जब वाजिब होगी तो ये तो तुमको अलल ऐलान देना ही देना है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ये सिफत नंबर 9 का तज़किरा करता है, वयदरऊन बिल हसनती अस्सय्यअता, कि वो बुराई को, शर को, नापसंदीदा चीज को भले तरीके से दूर कर देते हैं, अच्छे अंदाज में दूर कर देते हैं। यह है हमारे दीन का मुतालबा, यह है हमारे इस्लाम का मिजाज कि बुराई को बुराई से नहीं हटाया जाएगा, बुराई को बुराई से नहीं हटाया जाएगा, बुराई को भले अंदाज में हटाया जाएगा, अच्छे अंदाज में हटाया जाएगा। लिहाजा कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसका जवाब हम भी आस्तीन चढ़ाकर बदतमीजी से दें नहीं, हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, उसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे। बुराई को भलाई से कैसे दूर किया जाएगा वो देखना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का वाकया देखिए कि शर, बुराई, तकलीफ देने का आखिरी उन्होंने हरफ अपनाया, जख्मी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनके लिए दुआ, उनकी आल औलाद में से ईमान वाला पैदा हो जाएगा, ये तवक्को। ये है बुराई को भले अंदाज में दूर करना। ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए तो फौरन नेकी कर डालो, ये इरशाद फरमाया अतबि अस्सय्यअता अलहसना तमहुहा, कि देखो अगर कोई गुनाह हो जाए, किसी को मारे जोश के गाली पक दी या कहीं गिबत हो गई या कोई भी खता हो गई, तो फरमाया फौरन एक नेकी कर लो, वो नेकी तुम्हारी पिछली बुराई को धो देगी, मेट देगी, तमहुहा फरमाया माफ कर देगी, मेट देगी। कोई गुनाह हो गया, बदनिगाही हो गई, फौरन सदका दे दो। किसी के साथ तल्ख कलामी हो गई, गाली गलौज हो गई, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दो, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। इस तरह से कोई नेकी करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात से कभी उम्मीद है कि उस गुनाह को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। वयदरऊना बिल हसनति सय्यिआ उलाइका लहुम उक़बद्दार, और आखिरत की कामयाबी तो उन्हीं के लिए है। क्या है वो आखिरत की कामयाबी? जन्नत आदनिन, हमेशा रहने वाली जन्नतें, बागात, यदखुलूनहा,
جس میں وہ بھی داخل ہوں گے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ہر ایمان والے ان کے رشتہ دار، والدین بھی، آل اولاد بھی، بال بچے بھی، بیویاں بھی، سب جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوگی۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندہ اپنے نیکیوں کی وجہ سے اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد مثلا جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جب بھی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، کیونکہ وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جب جنت الفردوس میں ایک صاحب اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ جنت الفردوس میں جائیں گے، لہذا وہ جنت الفردوس میں چلے گئے، لیکن انہوں نے دیکھا ان کے والدین، یہ دیکھا کہ ان کی اہلیہ، یا اہلیہ نے یہ دیکھا کہ ان کے شوہر، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بال بچے، یہ تو بس ان کے پاس ایمان تھا اور ایمان کی وجہ سے اور برائے نام نیکیوں کی وجہ سے جنت کے سب سے نیچے اور آخری درجے میں ہیں۔ تو وہاں ان کو یہ احساس ہوگا اللہ ابا امی نہیں ہے تو ہم اتنے بڑے جنت کے مکان میں رہ کے کیا فائدہ، کیا مزہ آئے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان بندوں کو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے اور ان پہ اپنے رحمتوں کی تکمیل کے لیے وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ہم ان کے رشتہ داروں کو بھی اس کی جنت کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیں گے، اور نیکوں کا جو اجر ہے اس اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا وہ شہید، وہ ولی جو جنت کے اونچے درجے میں اس کو لے آ کے تھرڈ کلاس جنت دی جائے، اگر لفظ تھرڈ کلاس جائز ہے کہنا، نیچے جنت کا درجہ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو جنت کا اعلیٰ درجہ دے دیا جائے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اجر میں کمی کر کے اس کے اعمال پر صحیح جزا نہ ملے اور اس کو جنت کا چھوٹا درجہ دیا جائے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کی ذریت کو، اس کے بال بچوں کو، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا جائے گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو اہل ہوں گے، اہل ہونا ضروری ہے، ویلڈ رہنا، جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ ویلڈ رہنا۔ اب جنت ہی میں نہیں، گاڑی میں سواری نہیں ہو سکے تو پھر اے سی فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کی بحثی کیا پلیٹ فارم پہ کھڑے رہو، گاڑی میں سوار ہو گئے تو پھر یہ درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو کوئی صالح ہوگا ان کے والدین میں سے، ان کے بال بچوں میں سے، ان کے خاندان میں سے، وہ جنت والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہوں گے، سلام علیکم، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، کیوں؟ بما صبرتم، کہ دین پر جو تم ثابت قدم رہے، جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 9 صفات میں سے ایک صفت بتایا تھا صبر، یہ ثابت قدمی، دین پر جمے رہنا، یہ ہے سب سے بڑا امتحان۔ وقتی طور پر تو انسان دین اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ دین پر جمع رہے، یہ صرف اور صرف ان بندوں کی صفت ہوتی ہے جو بندے صاحب عظیمت ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا تمہارا انجام ہوا، کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا معاملہ ہوا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسٹ اپوزٹ جو صفات ہے اس کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے، لیکن ایک چیز اہم ہے جس کو آپ نوٹ کریں، فرمایا اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں من بعد میثاقہ، اس کو پورا پکا کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا کہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کے سوا ہم کسی کی اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے، ہمارے آئیڈیل اسوہ اللہ تیرا رسول ہے، یہ سب معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ ڈریس میں دیکھ لیجئے، پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ ناک نقشے میں دیکھ لیجئے، پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ نوکری میں دیکھ لیجئے، پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ پوری زندگی میں دیکھ لیجئے، شادی میں دیکھ لیجئے، غم میں دیکھ لیجئے، بارات میں دیکھ لیجئے۔ تو شاید پر یاد رکھو جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا بندوں کا حق، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور رشتے کاٹتے ہیں،
اس کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہاں تو 9 صفات کا تذکرہ تھا، یہاں ایک خلاصہ اور دنیا میں جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، برائیوں کو کھول کھول کر بیان کرنا قرآن مجید کا مزاج نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی بھی لسٹ بیان کر دی جائے، ایک ایک جرم، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، رشوت لیتے، نہیں، برائیوں پہ پردہ ڈالا گیا اور ایک عنوان اس کا بیان کر دیا گیا، یفسدون فی الارض۔ یہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جب نیکیوں کا معاملہ آیا تو خوب تفصیل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جب برائی کا معاملہ آیا تو اجمال سے کام لیا، اختصار سے کام لیا، ایک عنوان بیان کر دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، دنیا میں بگاڑ بے حیائی کے ذریعے سے، دنیا میں بگاڑ غلط معاملات کے ذریعے سے، دنیا میں بگاڑ بد اخلاقی کے ذریعے سے، دنیا میں بگاڑ ظلم کے ذریعے سے، ساری وہ چیزیں جو دنیا میں بگاڑ کا سبب ہوتی ہیں ان سب کو اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فہرست میں رکھا۔ ارشاد فرمایا یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ، ان پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، برا انجام ہے، برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، وہ ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ دوسرے مقامات پر فرمایا۔ آخری بات ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، خرچ کرنے والے بھی سوچ لے اور ہاتھ پھیلانے والے بھی سوچ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محکمہ ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشائش کر دیتا ہے، رزق وافر دیتا ہے، کھل کے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی کے ساتھ دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا امتحان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا وہ اللہ تعالیٰ کا صابر بندہ بن جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا وہ اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ بن جائے، یہ امتحان ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جب بندے کا عالم یہ ہوتا ہے فرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ جب اعتراض آتے ہیں تو ذرا کان کھل کر سن لے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں چل کے اس کو پتا چلے گا دنیا کی زندگی کچھ نہیں تھی الا متاع، سوائے ایک برتنے کا سامان، استعمال کے قابل سامان تھی، استعمال کر لو۔ ڈسپوزل آج کل کتنی بہترین مثال، ٹرین میں پلین میں آپ کو وہ سامان ملتے ہیں، استعمال کرو، پلاسٹک کے اور کاغذ کے استعمال کرو، پھینک دو۔ اب کوئی صاحب انہی کو چن چن کے رکھ رہے ہیں، پوچھ پوچھ کے رکھ رہے ہیں، بلکہ پوچھ پوچھ کے رکھ رہے ہیں، پوجا کر کر کے کو رکھ رہے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بیچارے نادان ہیں، وہ بیچارے اتنے نادان ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کے مرنے کے بعد یہ مال جس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تقسیم ہوگا، اگر وہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کی صلاحیت دے تو ان کا دل پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جس مرضی میں جہاں وہاں خرچ کیا جائے گا، وہاں بانٹا جائے گا، ڈالا جائے گا، جہاں زندگی میں وہ سوچ نہیں سکتے تھے، ان کی بالکل مرضی کے خلاف خرچ ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ہے دینے والا، کھل کر دیتا ہے، وہ ہے روک دینے والا، فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو نہ دیا جائے، وہ جانتا ہے کس برتن میں کیا چیز ڈالی جائے، وہ جانتا ہے کون سا ظرف کس کام کے قابل ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی پہ نہ اتراؤ، اس کی حقیقت کو سمجھو اور آخرت میں تم کو پتا چلے گا یہ دنیا کی زندگی صرف برتنے کا سامان تھی۔ لازمی بات ہے اچھے انداز میں جو برت لیا وہ کامیاب ہے، جو اس میں الجھ کر رہ گیا وہ ناکام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔